عقائد حقہ میں سے ایک عقیدہ ہے الشفاعۃ التي ادخرها لهم حق كما روی فی الاخبار، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حق ہے، ثابت ہے، جسے کہ احادیث شریفہ میں اس کا بیان آیا ہے۔ اہل سنت والجماعت علماء حضرات علماء حق کا عقیدہ ہے کہ کبائر اہل کبائر والے جو لوگ ہوں گے ان کے حق میں انبیاء کرام علیہم السلام صلحاء وغیرہ کی شفاعت سفارش قبول ہوگی اور ثابت ہے، حق ہے۔ بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شفاعت نہیں ہوگی، ہاں درجات وغیرہ کی بلندی کے لیے تو شفاعت ہوگی، لیکن گناہ کبیرہ معاف کرنے کی سفارش نہیں ہوگی، کیونکہ مجرم کو سزا دینا ضروری ہے۔ شفاعت کا اپنا معنی ہے لغت کے اندر ملانا کسی چیز کو، شفع یشفع، اسی سے شفع نکلا ہے کہ ایک رکعت کو دوسری رکعت سے ملا کر دوگانہ کو کہتے ہیں شفع۔ تو شفیع بھی اسی کو کہا جاتا ہے نا، جو اپنی زمین کے ساتھ دوسری کی جو زمین ہے دوسری زمین کیا کر دے اپنے ساتھ میں لائے، یا کوئی جائیداد وغیرہ ہو، اس کو بھی شفیع کہا جاتا ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام شفیع ہے کہ بڑے گناہوں والے اصحاب الکبائر کو ساتھ ملا کر اللہ کے دربار میں پیش کر کے مغفرت اور بخشش کی درخواست کریں گے۔ اور مشفع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، شفیع و مشفع، کہ اس کی سفارش اللہ قبول فرمائیں گے۔ سفارش کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک تو سفارش اس لیے ہوگی کہ اہل جنت کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے، کہ جنت کا دروازہ پیغمبر علیہ السلام کھولیں گے۔ اسی طرح سے تخفیف عذاب کے لیے بھی سفارش ثابت ہے، جیسے کہ ابو طالب کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے دعا سفارش وغیرہ کی ہے کہ اس کا عذاب کیا ہوگا، ہلکا ہوگا۔ اسی طرح سے جو مسلمان گناہوں کی وجہ سے جہنم گئے ہو تو جہنم سے نکالنے کے لیے اور جنت میں داخل کرنے کے لیے بھی سفارش ثابت ہے۔ ایسی سفارش علماء، انبیاء، حفاظ، فرشتے وغیرہ، اسی طرح سے نیک مؤمنین، صلحاء، انبیاء کرام علیہ السلام کریں گے۔ ایک سفارش بڑی سفارش ہے، اس کو کہتے شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ، سب سے بڑی سفارش۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے کوئی اور نبی، رسول، ولی نہیں کر سکے گا۔ جب حشر کی شدت ہوگی، اللہ رب العزت نے حساب و کتاب شروع نہ کیا ہوگا، تو اس وقت ساری مخلوق جو ہے حیرہ و پریشان ہوگی، پیغمبر علیہ السلام کے پاس جائیں گے ساری امتیں اور کہیں گے کہ آپ ہمارے لیے سفارش کریں۔ تو حساب و کتاب کی شروع کرنے کے لیے اور اسی طرح سے حشر کی شدت سے بچنے کے لیے آپ علیہ السلام شفاعت عظمیٰ کریں گے۔ اس طرح سے ایک طبقے کو بغیر کسی حساب و کتاب کی جنت میں داخل کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کی سفارش ثابت ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی جگہ پر ایسے لوگ درپیش ہو یا ایسے لوگ آئے ہو محشر میں کہ جن کی نیکیاں برائیاں ایک جیسی ہو، برابر ہو، میزان کسی طرف جھک نہیں رہی ہو، تو اسی صورت میں ان کے لیے سفارش کی جائے گی کہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا، نیکی والا پلڑا جو ہوگا نا وہ بھاری کر دیا جائے گا۔ اس طرح سے وہ لوگ جو جہنم کے مستحق ہو، جہنم ان کے لیے واجب ہو، ان کے لیے بھی سفارش ثابت ہے۔ جیسے حدیث شریف میں آپ نے پڑھا ہے کہ حافظ ان لوگوں کے لیے جو کیا ہو، جہنم کے لائق ہو، جن پر جہنم واجب ہو، ان کو کیا کر دے گا، گھرانے میں سے جنت میں داخل کر دے گا، اس کی سفارش ان کے لیے قبول کی جائے گی۔ تو اسی کے متعلق فرما رہے ہیں کہ سفارش حق ہے، چاہے رفع درجات کے لیے ہو یا گناہوں کی معاف کرنے کے لیے ہو یا کسی بھی طرح سے ہو، تو یہ سفارش ہمارے اہل حق علماء کی نزدیک ثابت ہے۔
اور یہ جو سفارش ہوگی نہیں سب اللہ کی اجازت سے ہوگی، جب تک اللہ کی اجازت نہ ہونا کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جب تک اللہ اجازت نہ دینا کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ تو کہہ رہے کہ الشفاعۃ التی ادخرها لهم، وہ سفارش وہ شفاعت جو آپ علیہ السلام کی ثابت امت کے لیے ذخیرہ کے طور پر اسے رکھا ہے، امت کے لیے حق، وہ حق ہے، برحق ہے، ثابت ہے، سچے کما روی فی الاخبار، جیسے کہ احادیث کثیرہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔